اگر مومن مسلمان کو کوئی غم آوے کوئی تکلیف آوے یا تھک داوی ہے چھڑا اگر فرمایا حضور فرمائیں کہ حتیٰ کہ او کو کنڈاوی لگے اللہ کفار اللہ بہا من خطایا فرمایا اگر کنڈاوی حضور دے غلام کو کلمہ پڑھا والے کو لگ پہ ہوں دے بدلے اللہ دے گناہ معاف فرمایا اے دنیا چل دیا پہ نظام ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات فی نفسه وولده وماله حضور فرمائیں اے دنیا دا نظام چل دا پہ مرد ہے بھامیں عورت ہے کو زندگی دے وچ اے ازمیشاں آنیا رہے وینن اگر ازمیشاں دے اتے اون صبر کیتے جا پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اون دے بدلے دے وچ اللہ تعالیٰ اون دی مغفرت فرما لے اللہ تعالیٰ آپا کو پیارے حبیب دے صدقے فکر آخرت عطا فرمائے وقت نہیں جو میں تفصیل علیہ پاسے ونیا این واسطے کیونکہ آپا جید علماء کرام دے تقریرہ بھی سننے استاد صاحب نبی سالے مہمان رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم ہو جاندہ میرا وما علینا سبحان اللہ سبحان بہترین سٹیج سیکٹری حافظ محمد امتیاز سعیدی صاحب اپنی حاضری پیش کریں دیں انشاءاللہ العزیز انہ دے بعد خطابات دا سلسلہ شروع تیزی سان ذوق نالک نعرہ سنو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ محفل دے میزبان ہیں سائیں دا حکم تھیا اور میں اپنے محترم عاشق رسول جناب عزت ماب مامو ملک نجیب احمد صاحب اکثر بیشتر سالم لی سارا کٹھے گزردہ تو سا درود پڑھو میں ایک شیر تو آخری تے پہلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار یاد آخرت بارے پڑھتا بھی جڑی تیری مرضی ہے نہ بولے جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر نبی آمنے حجات اللہ سبحان اللہ امداد میری کرنے جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر مجرم ہو جہاں تو سمیں کو دیکھو میں تو آکو دے تھا یار مرضی ہے تھوڑی یار سمجھ نہیں آدھی گاج وائتے اللہ سبحان اللہ جائے ہم نے حضور دی محفلے جاندے گاج وائتے اللہ سبحان اللہ مجرم ہو جہاں بھرگا محشر میں بھرم رکھنا رسوا کملی میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول
میری حاضری کے فوراً بعد خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، فاضل نوجوان علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت محفل کلخانی کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات آج ہم سب کا رل مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اور سننا تمام کلمات حسنہ کا اور تمام اعمال حسنہ کا جو آج کی اس بابرکت محفل کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس کا مکمل ثواب میرے مامو جان ملک محمد نجیب صاحب کی روح تک پہنچائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کی قبر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت کے پہلے لفظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے نبی کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، خوبصورت لقب دیا حضور کو، کیا بات، خوبصورت لقب دیا۔ سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ نے ان کو نام لے کر پکارا، اور جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے خوبصورت لقب دیا، فرمایا یا ایہا النبی، آئے میرے پیارے نبی۔ تو یہ نبی بھی ایک لفظ ہے، تو جس طرح ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، اگر ہم غور کریں تو لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ تمام مکاتب فکر کے تراجم جتنے بھی ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لفظ نبی کا معنی نظر نہیں آئے گا۔ سب نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے۔ یہ واحد مسلک جماعت اہل سنت حنفی بریلوی ہے۔ جب انہوں نے اس آیت کا معنی اور ترجمہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو پھر آپ نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں، جس طرح ہر لفظ کا ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اسی طرح لفظ نبی کا بھی ایک معنی ہے۔ آئے ہمارے امام ہمیں بتائیں لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے لکھا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ تو لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟
आए गैब की खबरें देने वाले नबी, तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर, मुझे तअज्जुब होता है ऐसे लोगों पर कि हुजूर को नबी भी कहते हैं, फिर कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को गैब की खबर नहीं। अरे नबी का माना ही गैब की खबरें देने वाला है। हर खबर देने वाले को नबी नहीं कहते, गैब की खबर देने वाले को नबी कहते हैं। और ये खुशबू आपको मसला के अहले सुन्नत से मिलेगी। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस लफ्ज का तर्जमा करके हमारे अकीदे को वाज़ेह कर दिया कि लोगों, हम वो हैं कि हमारा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो मकाम रखता है, वो अजमत रखता है, वो शान रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपनी अता से हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है। व अल्लमा का मालम तकुन तालम, आए हबीब आप जिस चीज का इल्म नहीं रखते थे, अल्लाह ने आपको उस चीज का इल्म अता फरमा दिया, उस चीज का इल्म अता फरमा दिया। तो देखें, मैं आपको मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। अगर कोई शख्स ये कहे कि फलां जो बंदा है वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा हसीनो जमील है, जब उसके चेहरे को देखते हैं तो इंसान दीवाना हो जाता है, इंसान उसके चेहरे पर मर मिट जाता है, और फिर फौरन कहे वो तो बड़ा बदसूरत है, वो तो बड़ा बदशक्ल है, उसके चेहरे को देखने का दिल नहीं करता। कोई ये कहे कि वो जो फलां बड़ा सखी है, वो बड़ा कजूस है, वो जो फलां जो है जिसकी सखावत के डंगे पूरी जमीन पर बजते हैं, उसकी सखावत का डंगा मशरक व मगरिब में है, लेकिन वो तो बड़ा कजूस है, बड़ा बखील है। आप कहेंगे यार तू बड़ा बेवकूफ है, तेरी अकल का हमें इलाज कराना पड़ेगा। अगर कोई बंदा जो है जनाबे वाला सखी है, वो कजूस कैसे हो सकता है? अगर कोई बंदा खूबसूरत है तो वो बदसूरत कैसे हो सकता है? जो खूबसूरत है वो बदसूरत नहीं हो सकता, जो बदसूरत है वो खूबसूरत नहीं हो सकता, जो सखी है वो बखील नहीं हो सकता, जो बखील है वो सखी नहीं हो सकता। इसी तरह जो नबी है वो गैब से बेखबर नहीं हो सकता, जो गैब से बेखबर है वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता, वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। तो ये लफ्ज़ नबी हमें बता रहा है, जो नबी पाक के इल्म का इनकार करते हैं, गोया वो नबुव्वत की सिफ्त का इनकार करते हैं। ये लफ्ज़ नबी हमें बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। अगर आप मज़ीद गौर करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? अल्लाह एक है या दो हैं? एक है। अल्लाह वादहू ला शरीक है। क्या कभी हमने रब को देखा है? नहीं देखा। क्या कभी हमने अल्लाह की जियारत की है? नहीं की। रब का दीदार किया है? नहीं किया। तो फिर हम रब को एक क्यों मानते हैं? किसके कहने पे मानते हैं? हम जन्नत को मानते हैं लेकिन हमने जन्नत को नहीं देखा। हम फरिश्तों को मानते हैं लेकिन हमने फरिश्तों को नहीं देखा। हम दोज़ख को मानते हैं लेकिन हमने जहन्नम को नहीं देखा। और हम जनाबे वाला कयामत के दिन को मानते हैं। कयामत आएगी, जरूर आएगी, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये उस आखिरत के दिन पे ईमान है। लेकिन हमें ये किसने बताया? हम अल्लाह को मानते हैं किसके कहने पे मानते हैं? हम जन्नत को मानते हैं किसके कहने पे मानते हैं? कोई दलील दो, क्यों हम रब को मानते हैं? दलील दो, क्यों हम जन्नत को मानते हैं? ये इल्म का जमाना चल रहा है, दानिशमंदी का जमाना चल रहा है, साइंस का उरूज है, टेक्नोलॉजी है, लोग बड़े दानिशमंद हैं। वो कहते हैं हर चीज को दलील से मानो, हर चीज को इल्म से मानो। बगैर दलील के, बगैर इल्म के वो किसी चीज को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तुम हर चीज को दलील से मानते हो, मुझे बताओ जन्नत क्यों मानते हो? मुझे बताओ दोज़ख क्यों मानते हो? मुझे बताओ अल्लाह को एक क्यों मानते हो? मुझे बताओ फरिश्तों का वजूद क्यों मानते हो? मुझे बताओ कयामत के दिन पर ईमान क्यों रखते हो?
اگر دلیل ہے تو دو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن دلیل ہے. میں کہتا ہوں قرآن بھی دلیل ہے لیکن قرآن بھی خود منتظر ہے زبان رسالت کا. اگر حضور نہ بتائیں یہ قرآن ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ قرآن ہے؟ قرآن خود زبان رسالت کا منتظر ہے. یہ اللہ کا کلام ضرور ہے لیکن قول میرے رسول کریم کا. کیا بات ہے، کیا بات. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں زبان رسالت پر یقین کرتے ہوئے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں زبان رسالت پر اعتماد کرتے ہوئے. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں اپنے نبی کی زبان پر اطراع جو ہے اعتماد کرتے ہوئے. میرے نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. میرے نبی نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، ہم نے مان لیا. میرے نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا. میرے نبی نے کہا اور دوزخ ہے، ہم نے مان لیا. جس نبی کے فرمانے پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اگر وہ نبی بے خبر ہے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ اگر بے خبر والے نبی کے کہنے پر تم اللہ کو ایک مانتے ہو، بے خبر والے نبی کے کہنے پر تم جنت کو مانتے ہو، بے خبر والے نبی کے کہنے پر تم جناب والا آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہارے ایمان کا اعتبار کون کرے گا؟ تمہارے ایمان کو کون مانے گا؟ ہم اپنے نبی کا علم، نبی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہتے، نہیں مانتے. ارے ہم کون ہیں اپنے نبی کی عظمت کو بڑھا سکے؟ ہم مانے یا نہ مانے میرے نبی کی عظمت بلند ہے. کیا بات. ہم نبی کا علم مانتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے. ہم اپنے نبی کے علم کو مانتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا نبی ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، ایسے کمال والا ہے کہ اللہ نے شروع سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا ظاہری علم بھی باطنی علم بھی اپنے محبوب عطا فرما دیا. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو یہ معجزہ دیا، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا اسم نام انہیں بتا دیا. یہ تو حضرت آدم کا معجزہ ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ما کان و ما یکون کا عالم بنایا ہے. اسی پر ہماری جماعت کے متقدمین متاخرین سب کا جو ہے اجتماعی عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آج کی اس محفل میں اس عقیدے کی جو ہے پوری چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.